بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ قربانی کا نصاب کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ قربانی کے نصاب سے کیا مراد ہے اور جن صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے وہ کیا ہے اور کن صورتوں میں آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو نصاب کا مالک ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہو اور اس کے برابر ہو۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو یا ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ واضح رہے کہ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو انسان کی جان یا اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہو۔ اس ضرورت کو پورا نہ ہونے کی صورت میں جان جانے یا حد کے آبرو کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، رہائش کا مکان، پہننے کے کپڑے اور کام کے اوزار وغیرہ، سفر کی گاڑی سواری وغیرہ۔ نیز اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی نصاب کے مال کا تجارت کے لیے ہونا یا اس پر سال گزرنا ضروری نہیں، جبکہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا ہونا اس پر مال کا گزرنا ضروری ہے اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ چونکہ نصاب کے لیے ضرورت اصلیہ سے زائد مال کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی دیگیں جو آپ کے گھر میں موجود ہے، ایسے ہی کبھی بھی اس میں کھانے پکانے کی نوبت نہیں آئی، بڑے بڑے فرش اور قالین، شامیانے، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ، عام ریکارڈر، ٹیلی ویژن، VCR، یہ ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے تو بھی ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس مال تجارت، مثلا شیئرز، جیولری کا کام جو ہے، فریج، گاڑیاں، پنکھے وغیرہ، کسی طرح کا مال ہو اور بقدر نصاب یا اس سے زائد ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی فقیر آدمی قربانی کی ایام میں کسی دن بھی صاحب نصاب ہو گیا، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ نصاب کو پہنچ گئے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب کافر غیر مسلم قربانی کے دنوں میں مسلمان ہو جائے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بیوی کی قربانی شوہر پر لازم نہیں ہوگی، اگر بیوی کی اجازت سے کر لے تو ہو جائے گی، یعنی بیوی کہہ دے کہ میرے لیے بھی قربانی کر دے تو ہو جائے گی۔ بعض لوگ نام بدل کر قربانی کرتے رہتے ہیں باوجود یہ کہ دونوں میاں بیوی صاحب نصاب ہوتے ہیں، مثلا ایک سال شوہر کے نام سے کہ بھئی یہ میرے شوہر کی قربانی ہے، دوسرے سال بیوی کے نام سے، جبکہ میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہوتے ہیں تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوتی، بلکہ ہر صاحب نصاب میاں بیوی پر علیحدہ علیحدہ قربانی ہوتی ہے۔ اگر بیوی کا مہر معجل یعنی ادھار ہے جو شوہر نے ابھی تک نہیں دیا اور وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر مہر معجل یعنی فوری طور پر نقد ہے اور نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر مشترک کاروبار یعنی ایک مشترکہ کاروبار ہے کئی لوگوں کے درمیان، اس کی مالیت تقسیم کے بعد ہر ایک کو بقدر نصاب یا اس سے زائد پہنچتی ہو تو سب پر قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ اگر کاشتکار کسان کے پاس ہل چلانے اور دوسری ضرورت سے زائد اتنے جانور ہو جو بقدر نصاب ہوں تو اس پر قربانی ہوگی، اور اگر وہ جانور نصاب کی مقدار کے برابر نہ ہو تو واجب نہ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس کتب خانہ ہے یعنی گھر میں ہے اور مطالعہ کے لیے کتب رکھی ہے، تو اگر وہ خود تعلیم یافتہ ہے، مولانا ہے یا کوئی تعلیم یافتہ ہے جو اپنی کتابوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور کتابوں کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی
خود تعلیم یافتہ نہیں، اگر خود تعلیم یافتہ ہے تو اور کتابوں کو کا نصاب جو ہے وہ اس کو پہنچتی ہے، نصاب کو پہنچتی ہے کتابوں کی قیمت، تو اس پر قربانی نہیں۔ لیکن اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، بس ویسے ہی اس نے کتابیں جمع کر رکھی ہے اور اس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کوئی سرکاری غیر سرکاری ملازم جس کی تنخواہ اخراجات نکالنے کے بعد نصاب کے بقدر یا اس سے زائد بچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کی کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مالی تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے جس میں وہ رہتا ہے اور دوسرا خالی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہو اور دوسرا مکان کرایہ پر اٹھایا ہوا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے جس سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام میں استعمال کی ہے اور دوسرے زائد، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 پلاٹ ہے، ایک اس کے سکونتی مکان کے لیے ہے کہ وہ اس پہ مکان بنائے گا اور دوسرا زائد، تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت جو زائد ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ عورت کا مہر معجل اگر اتنی مالیت کا ہو، یعنی جو نقد فوری یہ بتا دیا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ بہت سے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو عورتیں پہنتی نہیں ہیں، بس ایسے ہی پڑی رہتی ہیں اور وہ ان کی ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ ایک شخص ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کا گزر بسر ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالیت بھی نہ ہو۔ ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائے گی۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی اس پر واجب ہو گئی، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لی۔ یہ تھی کچھ ایسی صورتیں جن صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔